एक ग्राम सेवक का बेटा और एक दर्जी की बेटी, इन दोनों बच्चों ने जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टॉप किया है। और अगर ये ग्राम सेवक का सुपुत्र यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो उनकी सिलेक्शन हुई है, अगर वहां ज्वाइन करते हैं तो दर्जी की बेटी जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की टॉपर होगी। यहां शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि तमाम जितने भी वेब पोर्टल्स हैं उन वेब पोर्टल्स पर बात यही है कि एक दर्जी की बेटी और दूसरी तरफ ये कि एक ग्राम सेवक के बेटे ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और एक नंबर 1 पर है और दूसरा नंबर 2 पर है। मगर मैं यूं इस बात को कहूंगा कि इकरा फारूक बट, उसकी मेहनत, उसके जहन का यकतरफ होना और उसकी रात दिन की मशक्कत उसके काम आई और इकरा फारूक बट ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में दूसरा रैंक हासिल किया है। और संजीव कुमार शर्मा, जिन्हें संजीव मलागर भी कहते हैं, जो एक ग्राम सेवक के सुपुत्र हैं, उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, यानी पहले पायदान पर वो आए हैं। उसके अलावा इस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, पिछले साल के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरह एक कहानी ये भी है कि एक और बच्ची मुबीन अख्तर नाग, ये रियासी जिला की रहने वाली हैं, बड़े दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखती हैं और जम्मू में जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, उस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का कार्ड बनाकर उस लाइब्रेरी में लंबे लंबे वक्तों तक इस बच्ची ने बैठकर मेहनत की और नतीजा ये निकला कि इसका 56th रैंक है जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और अब इसकी कैटेगरी पर और बाकी तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा कि इसे सर्विस कौन सी मिलती है। उसके अलावा इस साल के इम्तिहान की यह भी कहानी है कि हमीम अख्तर हैं, उनके पिता का नाम गुलाम कादिर वानी है, ये गूल की बच्ची है, गूल रामबन की बच्ची है, इसने भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करा है। उसके अलावा कई गांव, कई देहात ऐसे हैं जिन गांव और देहात से ताल्लुक रखने वाले बच्चियों ने और बच्चों ने इस बार के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कमाल किया है। मैं इकरा फारूक बट का इंटरव्यू सुन रहा था और जिस फख्र के साथ इकरा फारूक बट के अब्बा ने अपनी बेटी को मुबारकबाद दी, वो कैमरे पर जब आप विजुअल्स देखते हैं तो आप ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बाप के दिल में बेइंतहा प्यार अपनी बच्ची के लिए होता है और जब बच्ची कामयाब होती है तो उससे ज्यादा बड़ा दिन, उससे ज्यादा बड़ा खुशी वाला वक्त उस बाप के लिए और कुछ नहीं होता। तो ये बात कि इकरा फारूक बट के अब्बा एक दर्जी हैं, मुझे लगता है कि दर्जी का पेशा, अगर आप आम जिंदगी में भी देखें तो दर्जी का पेशा एक बड़ा, बहुत एहतराम करते हैं लोग इस पेशे का। और अगर मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको यह बताऊं कि मेरे दादाजी भी अपने गांव में दर्जी का ही काम किया करते थे। हालांकि वो खेती बाड़ी भी साथ में थी और भी कई काम साथ में थे, लेकिन दर्जी का काम भी वो किया करते थे। तरखान भी कभी कभी बन जाया करते थे। अगर परदादा जी की बात की जाए तो तरखान का काम भी वो कर लिया करते थे। तो यानी कोई भी काम जिससे आप बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और हर वो काम छोटा है जिस काम में आप चोरी चकारी करके, बेईमानी करके पैसा कमाते हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी अजीम काम हो, वह आदमी कद से बहुत छोटा होता है जो आदमी चोरी चकारी करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता है। तो ये तमाम बच्चे बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने अम्मी अब्बू को मशक्कत उठाते हुए, तकलीफ उठाते हुए देखा और अपने जहन में ये तस्वीर बिठा ली कि ये जो मशक्कत कर रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं, हम इस मशक्कत और इस मेहनत का ख्याल रखते हुए वो मकाम हासिल करेंगे जहां पर हमारे अम्मी अब्बू की इज्जत हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे बनने के बाद ये इज्जत दुगनी हो जाएगी। और ये भी यकीन मानिएगा
کہ یہ جو اقرا فاروق بٹ کے ابا ہیں یہ اس کے بعد بھی اپنا کام کرتے رہیں گے. اور یہ بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اقرا جب اپنی جموں کشمیر کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن اب کوالیفائی کر لیا ہے, سروس جوائن کریں گی, اور جب انہیں کسی علاقے کا تحصیلدار یا ایس ڈی ایم پوسٹ کیا جائے گا یا کسی علاقے کی کوئی اہم ذمہ داری ان کو دیں گے اور یہ گھر کبھی واپس آئیں گی, تو یہ اپنے ابا سے ان کی دکان پر جہاں پر وہ کام کرتے ہیں وہاں پر ان سے ملنے میں, اپنی گاڑی روک کر نیچے اتر کر اپنے ابا کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی ہچک ان کو نہیں ہوگی. میں نے بیٹیوں کو اکثر یہ کرتے دیکھا ہے کہ وہ بڑا فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے ابا یہ کام کرتے ہیں. جموں کی جانب پور کی ایک بیٹی سول سروسز کا امتحان اس نے کوالیفائی کیا اور اب یہ پتا چلا ہے کہ جموں کشمیر پولیس سروس میں وہ بچی ڈی وائی ایس پی ہو چکی ہے. اس بچی کا مجھے یاد ہے کہ وہ آج بھی بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میرے ابا آٹو چلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ 3 بھائی بہن جنہوں نے امتحان کوالیفائی کیا, ان میں سے ان 3 بھائی بہنوں میں سے ان کا بھائی مجھے ملا, اس کے تن پر پولیس کی وردی تھی, ملاقات ہوئی, اس کا لب و لہجہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وردی پہننے کے بعد بھی وہ تکبر, وردی پہننے کے بعد بھی وہ گھمنڈ اس بچے کے اندر نہیں آیا جو اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر آتا ہے جب طاقت ان کے ہاتھ میں آتی ہے. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹاپر ہیں ان سب کے انٹرویوز الگ الگ ویب پورٹلز پر ہو رہے ہیں. جرنلسٹ ان تمام لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ہم نے بھی اسٹریٹ لائن پر لگاتار انٹرویو کیے. لیکن اس کے بعد جب وہ لوگ سروس میں آئے, سروس میں آنے کے بعد جب ان لوگوں کا مزاج اور ان لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ ہم جب کیمرہ لے کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے تھے, ہمیں تو یہ امید اور یہ توقع تھی کہ یہ نوجوان ہیں, یہ وہ مستقبل ہیں جو جموں کشمیر کے بیوروکریٹک نظام کو تبدیل کرنے کا کام کریں گے. لیکن جب ان سے وہ توقع اور وہ امید ہم نے کی اور جب ان کا وقت آیا اس توقع اور امید پر کھرا اترنے کا, تو ان کے ذہن میں یہ بات گھس گئی کہ ہم سسٹم میں ہیں اور ہم بہت طاقتور ہیں, ہم نہ جانے اب کیا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک آئی ایس آفیسر جنہوں نے سول سروسز کا امتحان سال 2018-19 میں کوالیفائی کیا, ہم نے ان کا انٹرویو کیا, بعد میں انہیں ایک ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری پر بیٹھنے کے بعد اس شخص نے جو قانون کا کھلواڑ کیا, اس شخص نے جو روایتیں بنی ہوئی تھی ان روایتوں کی جو تباہی کی, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جس دن آپ کا انٹرویو کیا تھا تب تو یہ امید جاگی تھی کہ آپ نئے وقت کے ہیں, نئے زمانے کے ہیں, آپ قانون کو دیکھیں گے, آپ آئین کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے. آپ اپنے نیچے کام کرنے والے کلرکوں سے یا ملازموں سے پوچھ کر کام نہیں کریں گے. اور یہ بھی حیرت ہوئی کہ آپ نوجوان ہیں, آپ جموں کشمیر کا مستقبل ہیں, لیکن ایروگنس کا یہ لیول ہے کہ اگر آپ کو کوئی قانون سمجھانے لگ جائے یا کوئی آپ کو قانون بتانے لگ جائے تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال کر کے اسے خاموش کر دیں. تو اگر سسٹم میں آنے کے بعد آپ کا رویہ یہ ہوگا تو یقین مانیے پھر بڑا افسوس آپ کے ماں باپ کو بھی ہوگا کہ ہم نے بڑی غربت میں, بڑی مشکلوں میں, بڑی تکلیفوں میں رہ کر اپنے بچے کو اس قابل بنایا کہ وہ جب سسٹم کا پارٹ بنے تو سسٹم کا پارٹ بن کر وہ لوگوں کی خدمت کرے, وہ لوگوں کے کام آئے, وہ لوگوں کی غریبی دور کرے, وہ لوگوں کی پریشانی دور کرے, وہ قانون کا خیال رکھے, وہ آئین کا خیال رکھے. لیکن جب آپ اپنی کرسی کے لیے صرف جس کے آپ ماتحت ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے اشارے پر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو آپ کو آئینی طور پر نہیں کر گزرنا چاہیے, جس کی اجازت آپ کو قانون نہیں دیتا, جس کی اجازت آپ کو سول سروس کا مینول نہیں دیتا, تو پھر تھوڑا سا انسان کو افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کیمرہ لے کر دوڑے تھے, ان کے گھر پہنچے تھے, مقصد تو یہ تھا کہ دنیا کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لایا جائے جو شخصیت کل جب سسٹم کا پارٹ بنے تو وہ انقلاب برپا کرے جس کی ہمیں ان سے امید اور توقع ہے. اور یہ میں نے تمام کے لیے نہیں کہا, میرے پاس مثالیں ہیں دینے کے لیے. جموں کشمیر کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن سال 2014 کا ایک آئی ایس آفیسر, آپ اس کا کانڈکٹ دیکھیے, آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ آدمی امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہنے کے باوجود ڈاؤن ٹو ارتھ. اس کے علاوہ الگ الگ بیچز کے آفیسرز جن کے ساتھ میرے روابط ہیں یا جن کے ساتھ میں بات کرتا ہوں, ان کے بات کرنے کا سلیقہ, ان کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا سلیقہ, ان کا لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھ کر ان پریشانیوں کو ازالہ کرنے کا طریقہ آپ کو ایگزمپلری لگتا ہے. اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی تعریف کرنے پر
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم میں آکر سسٹم کو بدلنے کا اور تبدیل کرنے کا خواب لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بیچز کے آفیسر ہیں جن بیچز کے آفیسرز کے کام کاج کو دیکھ کر، اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں، آج کل ڈی سی رامبن ہیں، ایک وقت تو پریشانی کا شکار بھی ہوئے، لیکن اس شخص نے اس پریشانی کے دور میں بھی وہ ویور نہیں ہوا، اس پریشانی سے بھی وہ نکل کر آیا، اور آج وہ آئی ایس افسر ڈی سی رامبن ہے۔ اور اس کی مثال ضرور دوں گا یہاں پر میں کہ ایک غریب بچہ اس آئی ایس افسر کے دروازے پر رات کو 8 بجے گیا اپنی کوئی پریشانی لے کر، 8 بجے اس آئی ایس افسر نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اس بچے کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کی پریشانی سنی، اس کے بعد اس کو گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور کہا کہ صبح چلے جانا، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں یہاں پر ذکر کروں گا ڈی سی ڈوڈا، ان کا بھی ذکر کروں گا، اس لیے ذکر کروں گا کہ آپ کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی اگر آپ میں ایروگنس نہیں آتی، کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی تکلیف کو اور پریشانیوں کو سمجھتے ہیں اور غریبوں کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ الزام کس کے اوپر نہیں لگتے، یہاں لوگ کس کو کیا نہیں کہتے، سب کے بارے میں لوگ سب کچھ کہتے ہیں، مگر سسٹم کے اندر جو لوگ سسٹم میں جانے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہوں کہ ہم یہاں مالک نہیں، ہم یہاں مزدور بن کر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہی مقصد ہے سول سروسز کے امتحان کو کوالیفائی کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو کرنے کا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اقرا کی باتیں جب میں سن رہا تھا تو اس بات پر بڑا فخر ہوا کہ اس بچی کے ذہن میں کتنی کلیئرٹی ہے اپنے مشن کو لے کر، اپنے گول کو لے کر، اور ان کے ابا کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اور جو خوشی تھی، مجھے لگتا ہے کہ کروڑوں روپیہ بھی اگر اس کے بعد ان کے ابا کو دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ بھی اس کے سامنے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ میری بیٹی نے جو آج مجھے خوشی دی ہے، کہ اس خوشی کی قیمت اربوں روپیہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ سنجیو کمار کے پتا جی گرام سیوک ہیں، میں رشی کھجوریا کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور جموں پورے سمبھاگ کے لوگوں کی سب سے کمال بات یہ ہے کہ جو سادگی کوٹ کر جموں سمبھاگ کے لوگوں میں بھری ہوئی ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی۔ سنجیو شرما کے پتا جی جس سادگی کے ساتھ انہوں نے 4 باتیں کہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ جب کل سنجیو کسی کرسی پر ہوں گے، وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ کس پریوار، کس گھر سے آتے ہیں، اور کرسی پر جانے کے بعد بھی طاقت، مجھے امید ہے کہ ان کے دماغ پر اثر نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد ان کی ماتا جی کو دیکھا، اور ماتا جی کے پاس ظاہر سی بات ہے بڑی خوشی کا وقت ہے، بڑی زبردست خوشی کا موقع ہے، تو ماتا جی کے پاس شبد ہی نہیں، اور بڑی سمپلسٹی اور بڑی سادگی سے انہوں نے جو 2-4 باتیں بھی کہیں تو انہوں نے پوری کہانی کہہ دی۔ ان کی 2 بہنیں اپنے بھائی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی تھی، وہ بھائی اور بہن کے بیچ میں وہ جو ایک قیمتی رشتہ ہے، اس قیمتی رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رجوری اور پنچ کے علاقے سے بہت سارے نوجوان بچے جو اس جموں کشمیر کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کو کوالیفائی کر کے اب سول سروس کا پارٹ بنیں گے، میری ان سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ کے علاقے سے ڈھیروں پولیس افسر، ڈھیروں آئی ایس افسر، ڈھیروں کے پی ایس، ڈھیروں بڑی بڑی پوزیشنوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب مغل روڈ سے آپ نیچے اترتے ہیں، سرنکوٹ تک کا راستہ دیکھتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ آپ آج بھی ان علاقوں کے ہسپتالوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ بڑے ڈائنامک آئی ایس افسر ہیں رجوری ضلع کے، لیکن رجوری کے ہسپتال کو ٹھیک نہیں کر سکے آج تک۔ میں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن ایک آئیڈیل ہسپتال کیسا ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ وہ رجوری کے آئی ایس افسر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رجوری شہر میں جب آپ گھومتے ہیں، کسی جگہ سے کوئی نشان ایسا نہیں ملتا جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ یہاں تو اتنے آئی ایس افسر ہیں۔ آپ پنچ چلے جائیں، آپ کو جو ہائی وے پنچ تک لے جاتا ہے وہ کمال کا ہائی وے، لیکن پنچ جیسا تاریخی شہر، سرنکوٹ جیسی تاریخی جگہ، اور اس کے بعد جب شہر کے اندر آپ گھستے ہیں تو آپ کو وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ
جو خود کو اس علاقے سے منسلک کرتے ہیں, جنہیں اس علاقے کی پسماندگی نے اور غربت نے سول سروس کے آسمان پر پہنچایا, ان لوگوں کو ان علاقوں کا خیال کیوں نہیں رہتا؟ وہ لوگ ان علاقوں کو پریورٹائز کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان علاقوں کے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلوں میں, پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹروں میں, سکولوں میں پریشانیاں ہیں؟ کتنے سکولوں کی تصویریں اسٹریٹ لائن پر آپ لوگوں نے دیکھی؟ اگر آپ کے بننے کے باوجود ان علاقوں میں انقلاب برپا نہیں ہو رہا, اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ صحافیاں اپنے علاقے میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکے. کاش وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, جو آپ کے قلم کو طاقت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے, جو طاقت ان لوگوں کو ملنے جا رہی ہے جو اس بار کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کوالیفائی کر کے سسٹم کا حصہ بنیں گے, کاش وہ طاقت ہمارے پاس ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے کہ انقلاب کیسے لاتے ہیں. یعنی انقلاب ایسے نہیں آتا کہ آپ نعرے بازی کریں, ہلڑ بازی کریں, شور کریں, افسروں کے ساتھ لڑائیاں کریں, جھگڑے کریں, فساد کریں. نہیں, انقلاب آتا ہے سسٹم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ قسم کھا لیں کہ ہم کو سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 2014 کے بعد لگاتار کئی سول سرونٹ جو نئے نئے بنے ان کے انٹرویوز کیے ہیں, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سال 2005 تھا, میری سول سروس, میرا جرنلزم کی دنیا میں پہلا قدم تھا, اور پہلا قدم رکھتے ہی جموں کے ایک چھوٹے سے محلے سے ایک لڑکی نے سول سروسز کا امتحان کوالیفائی کیا, اور میں تب کشمیر امیجز میں کام کرتا تھا. میں نے ان کو بڑا خوبصورت انٹرویو کیا, اور اس کے بعد مجھے حیرت ہوئی, میری کبھی دوبارہ ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن 16 سال کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی, اور ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ آپ کا 16 سال پہلے جب آپ نے آئی ایس کوالیفائی کیا تھا, میں نے ایک انٹرویو کیا. جب میں نے ان سے بات کی اور ان کے ساتھ انٹرویو شیئر کیا, ان کا جب جواب آیا تو اس سے مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ ایک بڑی کرسی پر بیٹھنے والے انسان کے ذہن میں یہ بات گھس جاتی ہے کہ اس کے پاس طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسی طاقت کے چلتے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. اس شہر میں وہ سرفرے بھی ہیں جنہیں طاقت انٹائس نہیں کرتی, جنہیں آپ کی کرسی پر بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو جانتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ان کا یا تو قلم ہے یا ان کی زبان ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے آپ لوگ بھی جو سول سروس کا حصہ بننے جا رہے ہیں, ایک آخری بات کہہ کر میں اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کروں گا. چاہے وہ اقرا فاروق بٹ ہوں, چاہے مبین اختر ناگ ہوں, چاہے اس کے علاوہ وہ حمیم اختر ہوں, چاہے سنجیو کمار شرما یا سنجیو کمار ملاگر ہوں, یا اس کے علاوہ جتنے بھی بچے جنہوں نے سول سروسز کا اس بار امتحان کوالیفائی کیا ہے یا جو یو پی ایس سی میں کامیاب ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی, وہ کنکر کو دیکھتے, اور کب؟ جب وہ خلیفہ تھے, یعنی وقت کا بادشاہ, کنکر کو دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ کاش میں یہ کنکر ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کوئی حساب نہ ہوتا. رات کو خبرگیری کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے, اپنی عوام کا پتہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے کہ میری اس رعایا میں لوگ کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے, جا کے ان کی پریشانی دور کرتے ہیں. اور ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے چولہا چڑھایا ہوا ہے, اور اس چولہے کے اوپر جو برتن ہے اس میں پانی ہے, اور بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کروں گی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کروں گی کہ حضرت عمر خلیفہ تھے اور میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے دانہ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی باہر, اور فوراً اپنے مال خانے میں گئے, اور سرکاری مال خانے میں جا کر اپنے پیٹھ پر انہوں نے چاول اور آٹے کی بھوری, یہی بتایا جاتا ہے کہ اب انہوں نے وہ اپنے پیٹھ پر لادی اور اس عورت کے پاس پہنچے, اور اسے جب وہ سب چیزیں دی اور اسے کہا کہ اب آپ کھانا بنائیے, اور جب وہ سارا سلسلہ ہو گیا تو نکلتے نکلتے اس عورت سے یہ کہا کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں نے آپ کی خبرگیری کی, اور مجھے آپ کا پتہ نہ رہا اپنی مملکت میں, اور اس میں مجھ سے جس کو ہم اوور سائٹ کہتے ہیں وہ ہو گئی. جب اس نے پوچھا آپ کون, تو اس نے کہا میں ہی عمر ہوں, میں ہی اس
मैं ही खलीफा हूं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये किरदार कि आप हाकिम हैं और हाकिम होकर भी आप हर वक्त ये सोचते हैं कि ये हुकूमत नहीं रहनी, इस हुकूमत को कल खत्म हो जाना है और उस बड़ी अदालत में जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह पूछेगा कि तुमको एक कुर्सी बख्शी गई थी, तुमको एक कुर्सी पे बिठाया गया था, क्या तुमने अपनी कुर्सी का हक अदा किया? जब आप कुर्सी पर बैठकर आप अपने गपशप में बिजी होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे होते हैं और बाहर गरीब, कमजोर, मजबूर लोग आपके दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि आप दरवाजा खोलेंगे, वो अंदर आएंगे और आप उनकी बात सुनेंगे। और जब वो आपके पास आते हैं, आप जब उनकी तरफ देखते हैं और जितनी जल्दी आप उनको फारिग करते हैं, मुझे लगता है कि ये कुर्सी जो अल्लाह ने आपको बख्शी है, इसको हर वक्त ये समझिएगा कि ये इम्तिहान है और इस इम्तिहान का भी एक न एक दिन हिसाब किताब होना पक्का है। वो क्या वक्त का खलीफा था कि जिस वक्त के खलीफा ने अपने गुलाम के साथ ये तय किया कि हम एक साथ चलेंगे, थोड़ी देर आप घोड़े पे चलना, थोड़ी देर मैं घोड़े पे चढ़ूंगा, इस तरीके से हम अपना सफर जो है वो मुकम्मल करेंगे। और जब वो बैतुल मुकद्दस के पास पहुंचे तो गुलाम घोड़े पर और वक्त का खलीफा जो है वो लगाम हाथ में पकड़े हुए है। तो ये जिनके आइडियल हों, इस तरह की शख्सियत जहां पर रही हों, मुझे लगता है वहां पर हाकिम की और इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए तमाम ऑफिसरान की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब किसी भी वक्त आपके जहन में ये बात आए कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं, तो ये अपने आप को ये याद करवाइएगा कि इसी जमीन के ऊपर अकबर भी था, इसी जमीन के ऊपर औरंगजेब था, इसी जमीन के ऊपर जहांगीर था, इसी जमीन के ऊपर बहादुर शाह जफर था, इसी जमीन के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी जमीन के ऊपर बड़े बड़े हुक्मरान थे। यहीं पर हिटलर हुआ, यहीं पर मसोलिनी हुआ, यहीं पर विंस्टन चर्चिल हुआ, यहीं पर रोनाल्ड रेगन हुआ, यहीं पर बिल क्लिंटन हुआ, यहीं पर बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग इस दुनिया में आए। मगर आज अगर लोग याद करते हैं तो संतों, फकीरों, पीरों, पैगंबरों को ज्यादा याद करते हैं बजाय उन लोगों के जो अपनी तारीख के दौर में, अपनी तारीख के वक्त में सबसे बड़े और ताकतवर लोग हुआ करते थे। तो उम्मीद और तवक्का ये कि ये जितने भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे कामयाब हुए हैं, ये तमाम लोग तनदही के साथ आम लोगों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हर दूसरे आदमी को, सिस्टम में बैठे हुए आदमी से ये उम्मीद और तवक्का है कि वो उसकी गुर्बत भी दूर करेगा, वो उसकी परेशानी भी दूर करेगा और वो उसको इंसाफ भी दिलाएगा। तो आप लोग जिन कुर्सियों पर फाइज होने वाले हैं, उन कुर्सियों पर बैठने के बाद जब लोग आपके पास आएं तो यही ख्याल करिएगा कि आपके अब्बा ने कितनी मेहनत करके आपको कहां पहुंचाया। जो शख्स आपके सामने खड़ा है ये भी किसी का बाप होगा। मुझे एक और चीज पता चली, जम्मू जिला के एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने एक बुजुर्ग तहसीलदार के साथ बड़ी बदतमीजी की, बेइंतहा बदतमीजी की। और इस अफसर को लेकर यह बार बार कहा जाता है कि यह जिला जम्मू में कोई भी मीटिंग हो, उस मीटिंग में इसकी जुबान से कोई भी कलमा निकल आता है। मैं किसी वक्त ये सोचता हूं कि इस जिले में इतना जिम्मेदार अफसर, क्या उसे ये ख्याल नहीं पड़ता किसी वक्त कि जिस शख्स के साथ मैं बदकलामी कर रहा हूं, इस शख्स की उम्र और इस शख्स का तजुर्बा उतना ही है जितने मेरे पिताजी का रहा होगा, जितने मेरे अब्बा का रहा होगा। तो जब हम अपने अब्बा का, अपने पिताजी का एहतराम करते हैं तो उनका एहतराम भी किया जाना चाहिए जो हमारे सिस्टम में हमारे मददगार हैं। तो देखना यह होगा कि अब जब आप लोग सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो सिस्टम का पार्ट बनने के बाद कुर्सी आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, या आप कुर्सी से काम लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें।